بہت دنوں کی بات ہے، بغداد میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام ابو قاسم تھا۔ وہ بہت کنجوس تھا، یہ ایک پیسے پر جان دیتا تھا۔ ابو قاسم کے پاس روپوں کے ڈھیر لگے تھے، وہ انہیں روز گنتا اور بہت خوش ہوتا۔ دن رات اسی فکر میں رہتا کہ کسی طرح اس کی دولت بڑھتی رہے، مگر گھٹے نہیں۔ سارے بغداد کو معلوم تھا کہ ابو قاسم بہت امیر آدمی ہے، مگر ابو قاسم سب کو یہی کہتا کہ وہ بہت غریب آدمی ہے۔ وہ روکھی سوکھی کھاتا تھا، اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے اور اتنے گندھے ہوتے کہ دیکھنے سے ہی گھن آتی تھی، اور اس کے جوتے توبہ توبہ، جوتے تو ایسے تھے کہ دیکھنے سے بھی گھن آتی۔ بھکاریوں کے پاس بھی اچھے جوتے تھے، ان جوتوں کی اتنی دفعہ مرمت ہوئی کہ اصل چمڑا غائب ہو گیا تھا اور پیوند ہی پیوند دکھائی دیتے تھے۔ بہت دنوں کی بات ہے، بغداد میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام ابو قاسم تھا۔ وہ بہت کنجوس تھا، یہ ایک پیسے پر جان دیتا تھا۔ ابو قاسم کے پاس روپوں کے ڈھیر لگے تھے، وہ انہیں روز گنتا اور بہت خوش ہوتا۔ دن رات اسی فکر میں رہتا کہ کسی طرح اس کی دولت بڑھتی رہے، مگر گھٹے نہیں۔ سارے بغداد کو معلوم تھا کہ ابو قاسم بہت امیر آدمی ہے، مگر ابو قاسم سب کو یہی کہتا کہ وہ بہت غریب آدمی ہے۔ وہ روکھی سوکھی کھاتا تھا، اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے اور اتنے گندھے ہوتے کہ دیکھنے سے ہی گھن آتی تھی، اور اس کے جوتے توبہ توبہ، جوتے تو ایسے تھے کہ دیکھنے سے بھی گھن آتی۔ بھکاریوں کے پاس بھی اچھے جوتے تھے، ان جوتوں کی اتنی دفعہ مرمت ہوئی کہ اصل چمڑا غائب ہو گیا تھا اور پیوند ہی پیوند دکھائی دیتے تھے۔ ابو قاسم بہتیرا چرخا چلایا، قسمیں کھائیں، مگر وزیر نے ایک نہ مانی اور اس پر اسے 10,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ ابو قاسم روتا پیٹتا گھر آیا، یہ جوتے اس کے لیے عذاب بن گئے تھے، ان کی وجہ سے اسے ہزاروں روپے کا نقصان ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ایسی جگہ پھینک دے کہاں سے کبھی بھی نہ مل سکیں۔ دوسرے دن ابو قاسم صبح سویرے نکلا اور دوسرے شہر چلا گیا۔ یہاں ایک تالاب تھا، ابو قاسم جوتے تالاب میں ڈال دیے اور اس وقت تک انہیں دیکھتا رہا جب تک وہ مکمل ڈوب نہ گئے۔ تب اس نے سکون کا سانس لیا اور گھر کی رالی۔ لیکن وہ تالاب کوئی معمولی تالاب نہیں تھا، اس تالاب سے پائپ کے ذریعے بغداد کو پانی جایا کرتا تھا اور یہی پانی سارا شہر استعمال کرتا تھا۔ ابو قاسم کے جوتے بہتے بہتے پائپ تک پہنچ گئے اور اس میں ایسے پھنسے کہ پائپ کا منہ بند ہو گیا۔ اس دب بغداد والوں کو پانی کی ایک بوند نصیب نہ ہوئی۔ سارے شہر میں شور مچ گیا، لوگ جلوس نکالنے لگے۔ بادشاہ کے سپاہی دوڑے دوڑے تالاب پر گئے، 2 آدمی کشتی میں بیٹھے اور تالاب کھنگالا تو ان کے ہاتھ ابو قاسم کے جوتے آئے۔ سپاہی دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ ابو قاسم کے جوتے ہیں۔ اس دفعہ ابو قاسم کو 1 مہینہ جیل میں رہنا پڑا اور 10,000 روپے جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے سوچا جوتے جلا دیے جائیں، لیکن جوتے گیلے تھے تو وہ انہیں سکھانے کے لیے چھت پہ لے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا۔ نیچے بادشاہ سلامت کی سواری گزر رہی تو کتے نے جوتے کو ٹھوکر مار کر نیچے گرا دی۔ جوتا بادشاہ سلامت کے سر پر جا لگا تو سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کو 2 سال کی قید کی سزا ہوئی اور 60,000 روپے جرمانہ۔ اب ابو قاسم نے بادشاہ سلامت کو ساری کہانی سنا ڈالی اور سزا کم کرنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے اس کی سزا معاف کر دی۔ اب ابو قاسم بالکل کنگال ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ پہلی فرصت میں ہی اسے نئے جوتے خریدنے ہیں، کیونکہ اب وہ سمجھدار ہو گیا تھا۔ ختم شد۔